الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، آپ کو یاد ہوگا کبھی ہم نے ابتدا میں عقائد الاسلام مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سبق پڑھے تھے۔ یہ اسباق ہم نے پڑھے تھے کہ ایمان کے 3 رکن ہوتے ہیں۔ ایمان کا نور 3 ارکان پر جگمگاتا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ قصص الانبیاء ہم ایمان کے دوسرے رکن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ ایمان کا دوسرا رکن رسالت ہے۔ باقی تفصیلات کئی بار ہم نے پڑھی۔
اور ساتھ ساتھ میں ہم ان عقیدوں کو بھی دہراتے چلے جائیں گے جو رسالت کے متعلق ہیں، یا کچھ ہم نے دوہرا بھی دیے تقریباً ابتدا میں۔ لگ بھگ 6 مہینے لگے ہمیں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد لکھے ہیں اہل سنت و جماعت کے رسالت کے متعلق 11 عقیدے، وہ ہم نے بڑے تفصیل سے پڑھے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات۔ کچھ باتیں ذہن میں آپ حضرات رکھا کریں۔ انبیاء علیہم السلام کی پاک باتوں کو کہا جاتا ہے احادیث، اور علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی شان یہ ہے کہ انبیاء کی باتوں کو احادیث کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی باتوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو یاد رکھا جائے۔ جتنا کوئی انبیاء علیہم السلام کے پاس ہوگا عقائد کے لحاظ سے، اتباع کے لحاظ سے، اتنا ہی اس کا عقیدہ اور عمل مضبوط ہوگا۔ تجربہ کر لیں آپ، عام طور پر جو خدا نہ کرے، جو ہوتے ہیں اور خدا نہ کرے کہ کوئی ہو، جسے مرتد کہا جاتا ہے، تجربہ یہ ہے، یہ عام طور پر سب کی میں بات نہیں کرتا، عام طور پر تجربہ یہ ہے کہ یہ شکاریوں کے شکار وہ ہو جاتے ہیں جو عقائد سے واقف نہیں ہوتے، اعمال میں کمزور ہوتے ہیں یا بالکل صفر پر ہوتے ہیں۔ اس پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں ناقص، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کامل۔ بہرحال انبیاء علیہم السلام کے پاک سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو کلام پاک میں فرمایا گیا، بیان فرمایا گیا، وہاں تک ہم پہنچے تھے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ ہم نے کئی ابحاث پڑھی ہیں اس میں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج ہم پڑھیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو فرمایا گیا کہ اب جنت سے نکلو، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ لغزش ہوئی نا، اور وہاں پر کئی باتیں ہم نے پڑھی، اب یہ مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہا فاخرجہما مما کان فی، دونوں سے اللہ نے فرمایا، حضرت آدم سے بھی اور حضرت حوا سے بھی، کہ اب یہاں سے نکل جائے۔ لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا جو جنت سے چلے تو چند باتیں اس حوالے سے جو مفسرین نے لکھی ہیں وہ بھی ذہن میں بٹھا کے چلیں تاکہ کوئی روگ عقیدے کو نہ لگے۔ دیکھیے جب آپ اور ہم، میں سب کی بات نہیں کرتا،
ممکن ہے، ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر کوئی حضرت آدم کا واقعہ پڑھتا ہے اور پھر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یہاں پر آتا ہے اور وہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اب جنت سے نکل جاؤ۔ اگر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم کا زمین پر آنا بطور سزا کے ہے تو یہ غلطی ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے، خدا نہ کرے اگر نہیں ہے تو فبہا، ٹھیک ہے الحمدللہ، اور اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو نکالا گیا یہ بطور سزا کے ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہیں ابتدا میں دروس میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کی بارگاہ بڑی نازک ہے، عقیدہ پھسلنے نہ پائے انبیاء کی شان کے حوالے سے۔ ایک بات میں چلتے چلتے عرض کروں، نوافل پڑھنا مشکل نہیں ہے، کلام پاک کی کوئی صورت یاد کر کے پڑھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، فضیلت اپنی جگہ، لیکن عقیدہ صحیح رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ بلکہ ہم نے اپنا شیخ العرب والعجم سے سنا، جو اب قصص الانبیاء میں مستقل چھپا بھی، کہ حضرت فرماتے ہیں ہم نے بعض ایسے ائمہ دیکھے کہ 30 سال انہوں نے بعض مساجد میں گزار دیے لیکن کسی ایک نمازی کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا۔ نمازی 30 سال پہلے جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا، کیوں؟ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا۔ کبھی فضیلت نماز بیان ہو رہی ہے، کبھی فضیلت روزہ بیان ہو رہی ہے، کبھی شان حسین رضی اللہ عنہ بیان ہو رہی ہے، کبھی شان صدیق بیان ہو رہی ہے۔ اس پہ کس نے ناراض ہونا ہے؟ اس پہ کس نے ناراض ہونا ہے؟ بات یہ ہے کہ اچھا، ایک ذمہ داری تو منبر اور محراب کی ہے کہ وہ بیان کرے، وما علینا الا البلاغ، اس کے ذمے ہے وہ بیان کرے، اور ایک ذمہ داری آپ کی ہماری ہے کہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھئی ہمیں سکھاؤ، اطلب العلم لو کان بالسین، یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے، میں حدیث شریف کے حوالے سے اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، معنی اس کا لے لیں، محنت کریں، جیسے آپ اور ہم دنیا داری کے لیے محنت کرتے ہیں اور دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کو ہمیں چاہیے کہ آخرت کے لیے بھی محنت کریں، عقیدے کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جب حضرت آدم کو یہ حکم ملا کہ جنت سے نکل جائیں۔ اچھا، علماء مفسرین بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کے پاک وجود کو، اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور جنت میں رکھا اور اجازت دی، جہاں چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں پئیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ حکم اپنی جگہ رہا۔ لیکن جہاں ان رحمتوں اور شفقتوں بھرے یہ انداز تھے اور عنایات تھیں، جب یہ جملہ اور یہ حکم آیا نا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو حضرت آدم رو دیے، اس لیے کہ جب کوئی شان والی ذات شفقت فرمائے تب بھی آدمی سمجھ لیتا ہے، اور جب غضب میں اور جلال میں آئے تب بھی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ان کی یہ بات کس لحاظ سے ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تو علماء لکھتے ہیں اسی وقت آنکھیں بھر گئیں، اس لیے کہ سمجھ گئے کہ لغزش ہو گئی۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے جاؤ۔ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں جو بھر آئیں، برداشت نہیں ہو رہی تھی خدا کی ناراضگی۔ اور یہ سبق ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی ہوں، خدا کی ناراضگی کبھی مول نہیں لینی چاہیے، کبھی مول نہیں لینی چاہیے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے امید، لیکن امید کسی بات پر قائم ہو نا۔ مثلا دیکھیں آپ اور ہم آئے نماز ادا کرنے کے لیے، وضو کر کے نماز پڑھ لیں تو قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وضو کر کے نماز پڑھ لو اس امید پر کہ اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن آپ اور میں پڑھے ہی نہیں اور امید پوری رکھیں۔ اس کا معنی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں یہ ہے کہ ہم جا تو رہے ہیں مغرب وال، لیکن امید رکھی ہوئی ہے کہ مشرق وال پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ ظاہر بات ہے کہ اس پاک ذات کی شایان شان کون عبادت کر سکتا ہے۔ ہاں یہ مفتی محمد ساجد قریشی فاطمی صاحب کے الفاظ کہ اللہ تو پھر اللہ ہیں، جس طرح آپ اور ہمارے بچے یا کسی زمانے میں آپ اور ہم ایک سادہ ورق لے کر ٹیڑھی میڑھی لکیریں ڈال دیتے تھے، لیکن ماں باپ کی شفقت کی انتہا نہیں ہوتی تھی کہ میرے بیٹے نے کچھ کیا ہے، عجیب پیار کا اظہار ہوتا تھا۔ تو مفتی ساجد قریشی صاحب فاطمی فرماتے ہیں کہ اللہ تو پھر اللہ ہیں، ماں باپ سے زیادہ مہربان اللہ ہیں۔ آپ اور ہم کوئی ٹیڑھی میڑھی کچھ حرکتیں ہی کر لیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیں، پھر اللہ قبول فرمائیں گے، یہ ان کا کام ہے۔ امید اس کا نام ہے، کچھ کوشش تو ہو۔ اس لیے رب العالمین کی ناراضگی کبھی مول نہیں لینی چاہیے۔ ایک لفظ تھا کبھی اپنا مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یعنی زمانے ہو گئے، غالباً سن 1987 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ مجھے جملہ ان کا آج بھی یاد ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ غفار ہیں، لیکن ڈر کے رہو کہ وہ قہار ہیں۔ اور اگر آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں، صحابہ کے فرامین پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، جب حضرت آدم سے وہ لغزش ہوئی نا، اور جب اللہ نے فرمایا اب یہاں سے نکل جاؤ آدم علیہ السلام، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور دوسرے علماء مفسرین بھی لکھتے ہیں حضرت آدم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، رو دی ہے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ یعنی لغزش جو ہوئی ہم سے، اور پتہ نہیں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں نا، تو اپنا حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کا ہی ایک اور جملہ مجھے یاد آیا، پتہ نہیں کیسے یاد آ گیا، کچھ ذہن میں تھا بھی نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دور میں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اب کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں۔ اچھا اس دور میں غلط چلتی تھی تو اب آپ کا اور ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی میں شاید کل پرسوں کہیں یہاں قصہ ہے، بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کا بیان آیا، تو بیان جو کر رہا وہ کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدہ نہیں لیا جاتا۔ کیا نہیں لیا جاتا؟ عقیدہ نہیں لیا جاتا۔ اچھا پھر آگے جو اس نے بات کا تاثر دیا وہ بڑا ایک عجیب تھا، یعنی اس کی بات کا تاثر یہ تھا، اس کے جملے آپ سنیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث نہ پہنچی ہو یہ ناممکن ہے، ہاں
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کو نہ پہنچی ہو یہ ممکن ہے رحمہم اللہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہمیں بچائیں. ایک آدمی نے آمین کہا ہے، میرے خیال میں باقی سب آپ لوگ ماشاءاللہ یا تو متفق نہیں ہے میری بات سے، اس کی بات سے متفق ہیں، اور یا بات آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے. جب میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ایسے لوگ منبر اور محراب پر آ کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ بیان کر رہے ہوں گے تو چلیں آپ اور ہم جو ادھر نہیں توجہ دیتے وہ الگ بات ہے، لیکن جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو آپ کے اور میرے ہی بھائی ہیں، ان کے نظریات کا کیا حال ہوگا. بس تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہیں، ہم کس کس بات کا رونا روئیں. حضرت آدم علیہ السلام کی جو بات بتا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، ہمارے ہندوستان میں دہلی میں ایک عالم گزرے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ بڑا بولنا بلوائیں. مہدیان میں حضرت کی قبر ہے دہلی میں نے دیکھی ہے. آپ کھڑے ہو جائیں، حضرت کی قبر پر نور برستا آپ آنکھوں سے دیکھو گے. ہو سکتا ہے آپ نہ مانو، جا کر اگر کبھی موقع ملے تو دیکھو آپ کھڑے ہو. حضرت نے اپنی تفسیر کی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، اور حضرت ہی کی یہ بات مولانا عبدالحمید سواتی رحمت اللہ علیہ گزرے ہمارے ملک میں، کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ان کا. پتہ نہیں آپ کو ان چیزوں سے واسطہ ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا. حضرت کی جو کلام پاک کی تفسیر چھپی ہے نا اردو زبان میں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن کی تفسیر چھپی ہے اردو زبان میں، کم و بیش 13,000 صفحات ہیں. عجب کتاب ہے. بہرحال جو بات آپ کو سنا رہا تھا اس میں حضرت نے لکھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے غالباً امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے. اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، کہ حضرت آدم جو روئے ہیں نا اس زمانے میں رب العالمین کا یہ خطاب سن کر کہ یہاں سے چلے جاؤ، حضرت نے لکھا کہ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے وہ آنسو جو خدا کا یہ خطاب سن کر بہے ہیں اور بہتے ہی رہے، اگر ان تمام آنسوؤں کو جمع کیا جائے اور حضرت آدم کی اولاد کا اس زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی اولاد حضرت آدم کی آئی اور آئے گی، تمام کے آنسوؤں کو شمار کیا جائے تو حضرت آدم کے آنسو زیادہ نکلیں گے. اب حالانکہ اگر وہ مسئلہ آپ یاد کر لینا جو ہم نے گزشتہ 2 جمعوں میں پڑھا کہ انبیاء علیہ السلام معصوماً الخطا ہوتے ہیں، حضرت آدم کی وہ بات وہ لغزش تھی، کوئی گناہ نہیں، لیکن حضرت آدم اس لغزش پر بھی ایسے روئے ہیں، تو آپ اور ہم جو گناہوں کے مجسمے ہیں، آپ کو ہمیں رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے؟ قاری عبدالحی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، آج صبح ہی کسی دوست نے مجھے فون کیا، ان کو بھی میں نے یہ بات سنائی، آپ بھی پلے باندھ لو. قاری عبدالحی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی تھیں، ایک بتانے کی اجازت دی تھی، دوسری بتانے کی اجازت نہیں دی تھی.
اس لیے ایک بات بتا دیتا ہوں، جو بتانے سے منع کیا تھا وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک بات جو حضرت نے بتائی وہ پلے باندھ لو۔ حضرت فرماتے تھے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، گھر جا کے اس کو گن لیجئے گا۔ 24 گھنٹے ہیں ایک دن میں، اور 24 گھنٹے میں قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب موقع ہو، جب موقع سے مراد یہ کہ آپ کے پاس وقت ہو اور نماز کی ممانعت کا وقت نہ ہو۔ 24 گھنٹے میں 3 وقت ایسے آتے ہیں نا کہ نماز پڑھنی منع ہے نا، ہے یا نہیں؟ حضرت فرماتے تھے یہ اوقات نہ ہو، اس کے سوا وقت ہو، آپ کو موقع مل جائے، وضو کر کے 2 رکعت نفل صلاۃ و توبہ پڑھ لیا کرو 24 گھنٹے میں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیا کرے۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ چلتے چلتے حضرت کی ایک بات یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ حج کے دن ہیں، ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کوئی جا رہا ہو وہ پلے باندھ لے اس بات کو، نہ جا رہا ہو تو دعا کرے اللہ تعالیٰ لے جائیں، اور جو ہو آئے ہیں وہ خدا کا شکر ادا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اکوڑا خٹک میں، شاید آپ نے اپنا نام سنا ہوگا، اپنا مولانا سمیع الحق صاحب، ان کے یہ والد تھے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب خدا کی طرف سے نیک عمل کی توفیق ہو نا، تو جب وہ عمل کر لیا کرو تو اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ آپ کو عمل کی توفیق دی ہے اس پر شکر بھی کیا کرو، اور پھر اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ اس نیک عمل کی توفیق بھی آپ نے دی ہے تو میری دعا ہے کہ اس کو قبول بھی فرما۔ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے نیک عمل کی توفیق ہونا الگ بات ہے، پھر اس عمل کا قبول ہونا دوسری بات ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس لیے حضرت کی یہ بات، اچھا جو بات سنا رہا تھا، حضرت ایک دفعہ حرم گئے، قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حرم گئے۔ جن لوگوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہے تو حرم کی وادی میں ایک کنواں ہے، حرم کی وادی میں جو لوگ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ حاضریاں دیتے ہیں نا تو بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عجیب و غریب سے مراد یہ ہے کہ جن جگہوں کی نسبت یا محمد الرسول اللہ کی طرف ہے اور یا صحابہ کی طرف ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہاں یعنی زیارت ایک اپنا مقام رکھتی ہے۔ اچھا حضرت وہاں گئے، حرم گئے تو کنویں پہ ایک جگہ تشریف لے گئے، تو حضرت وہاں کنویں پہ جو تشریف لے گئے تو وہ کنواں تھا جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کنویں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ لعاب دہن سمجھتے ہیں آپ یا نہیں؟ سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ترجمہ کر دوں۔ کمال ہے 24 گھنٹے نہیں پتا آپ کو لعاب دہن پتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ہوگا، ہو سکتا ہے بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، 15ویں صدی ہے، سب ہو سکتا ہے۔ اچھا خیر، حضرت وہاں گئے تو جو کنواں تھا نا اپنا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لائے تھے ایک موقع پر، تو شکایت کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، عرض کیا گیا تھا کہ آقا اس کنویں کا پانی کڑوا ہے، پانی کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، کڑوا کیوں میٹھا ہو۔ کون کہتا ہے نبی ہمارے ورگا ہوتا ہے؟ نبی نبی ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بڑی بات ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈالا، اچھا اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، سر بات سنا دوں تاکہ میں قصص الانبیاء اپنا شروع کروں۔ اپنا حضرت جب وہاں گئے نا قاری عبداللہ یابی صاحب مرحوم، تو حضرت نے پانی پیا اس کنویں کا، اور بہت پیا، بہت پیا، جی بھر کر پیا۔ ایسا یاد آ رہا مجھے جیسے کل کا قصہ، مدتیں گزر گئیں۔
कहते हैं ना, खा गई ये जमीन आसमां कैसे कैसे। हजरत के पास एक शख्स आया, हजरत पी जा रहे हो, कहने लगा कि हजरत कोई जमजम है, इतना पिए जा रहे हो। खुदा जाने उसको क्या सूझी थी। हाँ वल्लाहु आलम, अब दिलों के भेद तो खुदा जानता। हजरत अब्दुल हई आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पानी पूरा पिया तो फरमाया कि भाई जमजम तो नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, जमजम तो नहीं है, लेकिन ये वो कुआं है जिसके बारे में तारीख के पन्ने बताते हैं कि इस कुएं के अंदर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला है, इसलिए पी रहे हैं। कहने लगा जी 14 सदियां गुजर गई ने, कित्थे रहने वो पानी और कित्थे रहने वो लुआब। थोड़ा पंजाबी नुमा था ना। हजरत ने उसकी पूरी बात सुनी। जब उसकी बात खत्म हुई तो कारी अब्दुल आबिद साहब ने फरमाया कि तुम्हारी क्या बात है ये जो तुम कह रहे हो, जरा गौर तो करो कि तारीख के वही पन्ने जो हमें बताते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लुआब दहन डाला था, वही पन्ने तो बताते हैं कि ये पहले कड़वा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब दहन के सदके में मीठा हुआ है। फरमाया अगर हुजूर के लुआब दहन का असर खत्म हो गया होता तो उसूल ये था कि वापस कड़वा हो गया होता। जब नहीं हुआ है तो साबित हो गया है कि आज 15 सदियों के बाद भी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के लुआब दहन का असर बाकी है या नहीं? सही बात है या गलत बात है? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। आपने उलमा देखे नहीं है, बुरा मत मानिएगा। आप और हम, वो जैसे जिसकी मैं बता रहा था जो कहता है इमाम साहब से अकीदा नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आप देखेंगे माशाल्लाह दाढ़ी भी खूब होगी, टोपी भी होगी, जुब्बा भी होगा, अजीब हालत होगी, आप देखेंगे तो मस्त हो जाएंगे। लेकिन आगे क्या होता है, काश आप ये चीज पल्ले बांध लो। हमारे एक अकाबिर थे, वो फरमाया करते थे कि फकत इन अशिया से धोखा मत खा लिया करो। हजरत क्या करें? फरमाते थे लिबासे खिज्र में फिरते हैं हजारों रहजन। है या नहीं? इसका अगला मिसरा इंशाअल्लाह जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे फिर सुनाएंगे। अच्छा खैर, जो बात सुना रहा था, बात मेरी दूसरी तरफ निकल गई। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना रोए तो आपको और हमें, जबकि हजरत आदम का तो वो गुनाह भी नहीं, लग़्ज़िश थी, आपके हमारे गुनाह होते हैं, तो खुदा से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? और एक बात पल्ले बांध लो, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजिदुल कुद्दूस रूमी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मजिदुल कुद्दूस रूमी मद्दजिल्लहु जिंदा है, अल्लाह ताला उनके फैज़ को क़यामत तक बाकी रखें, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखें। वालिद साहब उनके फौत हो गए, नाम मिलता जुलता, वालिद का नाम था मौलाना अब्दुल कुद्दूस रूमी, बेटे हैं मुफ्ती मजिदुल कुद्दूस रूमी। मैं बेटे की बात अभी सुना रहा हूं। हजरत फरमाया करते थे कि गुनाह का अदना दर्जा यह है कि इंसान गुनाह को गुनाह समझे, यह बात याद रखना। और जो लोग गुनाह को गुनाह समझते हैं, उलमा लिखते हैं कि तजुर्बा यह है कि देर या सवेर वो एक दिन लौट आएगा। क्यों? उसको एहसास है, ये उसका एहसास उसे एक दिन लौटाएगा अल्लाह की इनायत से कि मुझसे कसूर हुआ है। इसलिए कभी भी गुनाह को तावीलों के लिबादे मत पहनाया करो कि जी ये है वो है, नहीं। जो गुनाह है उसको गुनाह समझो, जो गलत है उसको गलत समझो। समझ आई बात या नहीं समझ आई? अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोए, अब इतना रोए जिसका मैंने इशारा किया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। लेकिन अब अगली बात सुने, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन, रोए, इतना रोए। तो अपना मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अब जरा देखें ना कि रूठे रब को कैसे मना रहे हैं हजरत आदम। और हजरत आदम की ये सुन्नत आपके लिए हमारे लिए कयामत तक उसवाए हसना है कि खुदा न करे अगर आप और हम कभी खुदा को नाराज कर दें तो फिर कैसे राजी करना है।
फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि। अब अल्लाह का फरमान, अच्छा अल्लाह ने फरमाया जब मेरे आदम रोए और ऐसे रोए, तो अब जरा देखें कि पहले खुदा ने खुद फरमाया कि यहां से चले जाएं, लेकिन जब खुदा के सामने हजरत आदम रोए हैं तो तौबा कैसे करनी है यह भी अल्लाह ने खुद सिखाया। फ़तलक़्क़ा, उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं तलक्का, सीखा जा रहा है। फ़तलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही, खुदा से सीखे हैं, कलिमातिन, चंद कलिमात हजरत आदम ने। अच्छा वो कलिमात क्या थे, जरा पल्ले बांध रहे हैं। उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं ये वही कलमे थे जो अल्लाह ताला ने सूरत आराफ में बयान फरमाए हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये वो कलमात हैं जो अल्लाह ने खुद हजरत आदम को सिखाए कि आदम आप और आपकी अहलिया ये कलमात मेरे आगे कहें। अच्छा जब हजरत आदम और हजरत हव्वा ने ये कलमात कहे तो कुरान साफ कहता है फ़ताबा अलैहि, अब अल्लाह ताला ने रुजू फरमाया, अब अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल फरमाया। बात समझ आई या नहीं समझ आई? तौबा को कबूल फरमाया या नहीं फरमाया? और बोले तो सही। अच्छा बल्कि मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं न सिर्फ ये कि कबूल फरमाया, बल्कि हजरत आदम की औलाद के लिए भी कयामत तक अल्लाह ताला ने अपना फरमान इसमें नक्श फरमा दिया कि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि याद रखना हम तव्वाब भी हैं रहीम भी हैं। देर आपके हमारे तरफ से होगी, उधर से कोई देर नहीं है। कोई बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अच्छा कहने का मकसद यह था, एक बात और चलते चलते आखिरी नुक्ते की अर्ज कर दूं। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ करें अल्लाह ताला ऐसे उलमा नसीब फरमाए, ऐसे उलमा से अल्लाह ताला वाबस्ता फरमाए। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कलाम पाक के इस जुमले पर 3 फायदे लिखे हैं, और एक चीज ये ज़हन में रख लें, फायदा नंबर 3 जो हजरत ने लिखा है बड़ा अजीब है। हजरत ने फरमाया कि फ़ताबा अलैहि के इस पाक जुमले ने ईसाइयों के उस अकीदे को तोड़ के रख दिया है, गलत करार दिया है, जो ईसाइयों के नजदीक हजरत आदम चूंकि गुनहगार थे, अल्लाह ताला माफ फरमाए, और हजरत आदम के उसी गुनाह की नहूसत औलाद में आई है, और औलाद पैदाइशी गुनहगार है। क्या है? क्या है? पैदाइशी गुनहगार है, और उस पैदाइशी गुनाह को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को भेजा, और हजरत ईसा सलीब चढ़कर हजरत आदम की और हजरत आदम की औलाद के उस गुनाह को बख्शवा गए। क्या करवा गए? बख्शवा गए। अच्छा अब ये सारा तो खड़ा हुई थी ना बात अपना उस पर कि हजरत आदम की तौबा कबूल हुई या नहीं, उनके नजदीक। लेकिन कुरान क्या कहता है? फ़ताबा अलैहि, जब हजरत आदम की तौबा ही कबूल हो गई थी तो ये कफारे का अकीदा का रहा? और बोले तो सही। ये अगर ना समझ आए तो एक चीज सुन लें, उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब ने लिखी है, जब ये गुनाह उनके नजदीक, हमारे नजदीक क्या है? लग़्ज़िश। क्या है? लग़्ज़िश हुआ ना। अब जरा सुनिएगा, हजरत हवा भी वही थी ना, है थी या नहीं? अच्छा पैदाइश, किताब पैदाइश, ये उलमा जानते हैं, आप शायद ना जाने। किताब पैदाइश उन 5 किताबों में से एक है जिसको अहले किताब तौरात कहते हैं। समझ आई बात? किताब पैदाइश उन 5 किताबों में से एक है जिसको अहले किताब क्या कहते हैं? तौरात कहते हैं। उसके मुताबिक हजरत हवा और हजरत हवा की बेटियों को यह सजा दी गई थी उस जुर्म, अल्लाह माफ करे हमारे नजदीक नहीं उनके नजदीक, उस जुर्म की वजह से कि हजरत हवा और हजरत हवा की बेटियों को क्या सजा दी गई थी कि वो हमेशा बच्चा जब जनेंगी सख्त तकलीफ से जनेंगी, जिसको दर्द ज़े कहते हैं। दर्द ज़े वो दर्द होता है जो खवातीन को बच्चे की जन्म के वक्त होता है या नहीं? वो बहुत शदीद दर्द होता है। अच्छा ये किताब पैदाइश बाइबल के मुताबिक खवातीन को क्यों होता है? वो जो हजरत हवा की बात हुई, समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है। अच्छा अब उनके मुताबिक जरा समझिएगा, जो दावत फिक्र दी है अल्लामा खालिद महमूद साहब ने,
کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے آ کر صلیب پر چڑھ کر ان کے لوگوں کے گناہوں کا یہ کفارہ ادا کر گئے تو پھر وہ سزا بھی ختم ہو جانی چاہیے یا نہیں ہو جانی چاہیے؟ تو یہ کیسی بات ہے کہ سزا جو ہے وہ گناہ تو معاف ہو گیا حضرت عیسیٰ کا صلیب پر چڑھ کر، نعوذ باللہ سب کا، لیکن سزا اب بھی باقی ہے۔ کیا خواتین اب بھی درد ذیل سے بچے جنتی ہیں یا نہیں؟ اور چلو اگر آپ کہو کہ جی مسلمان تو حضرت عیسیٰ کو اس طرح مانتے نہیں، یہودی اس طرح مانتے نہیں، ہندو اس طرح مانتے نہیں، عیسائی خواتین تو مانتی ہیں نا اسی طرح، تو پھر عیسائی خواتین کو بھی درد ذیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بولو تو صحیح۔ تو پھر یہ کون سی بات ہے کہ ایک طرف تو کہو کہ وہ گناہ جو حضرت حوا سے ہوا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ اس کے صدقے میں صلیب چڑھ گئے اور حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد کے گناہ معاف کر اور کروا گئے۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کی اتباع میں کہ یہ کیسی بات ہے کہ گناہ معاف ہو گیا تمہارے نزدیک تو یہ سزا کیوں جاری ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب ہے مطالعہ عیسائیت، اس کے شروع میں علامہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے۔ ویسے ہمیں یہ سوال پادریوں سے کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ سے بھی بڑے سوالات وہ کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ کیسے چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پتھر کیسے بول سکتے ہیں، چشمے سے انگلیوں کے چشمے کے اچھا ایک عیسائی نے تو یہاں تک لکھا، کہتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ کا کوئی معجزہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا وہ تو سوالات کرتے ہیں، کچھ آپ بھی پلے باندھ لو، لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے جو سوالات اعتراضات کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے ان کے جواب نہیں جوابات دیے ہیں، لیکن الحمدللہ اگر ادھر سے آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ جواب ندارت ہوگا۔ کوئی سمجھ آئی؟ ندارت کیا ہوتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ باقی اندہ سنتیں پڑھ لیں۔